छत से मेरे घर आया, मैंने इसलिए इनकार भी किया, उसने फिर आगे से कहा कि मैं सुबह ही हम निकाह कर लेंगे। इस टाइम पर आपकी वीडियोस बनाई, अपने साथ बनाई उसने? हाँ जी। 7-8 महीने तक ये सिलसिला हाँ चला जी। निकाह जब के मुझे बगैर। हाँ जी, उसने इंजेक्शन वगैरह भी मुझे लगा। इंजेक्शन किस चीज के? मुझे कहता था कि आपके दिमाग रिलैक्स रहेगा। उसका भाई आया, उसने कहा कि पहले तो मेरा भाई आया है, तो अगर तुम बाज नहीं आई कहोगी कि मैंने फिर भी शोर करना है, कंप्लेन करनी है, तो मैं भी आऊँगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। जलील करना शुरू कर दिया, मुझे उसने थप्पड़ शप्पड़ मारे। मैंने 15 पे कॉल की कि मेरे साथ ये मसला हुआ है और अब वो मुझे घर आके ना जलील कर रहे हैं। जब मैंने वो खुद कोशिश की, मेरी ना ये गर्दन में निशान वगैरह भी है, मैंने आग लगाई थी खुद को। तो अगर चाहती हूँ इंसाफ मिले तो मैं रात 12 साढ़े 12 का टाइम था, मैं आ जाता हूँ, रात मेरे साथ गुजारो, तो फिर हम आपकी। ये पुलिस वाला कौन था? ये ज़हीर नाम का ASI था थाने काने में। उधर का ही है। हाँ जी। तो उसने कहा कि हम फिर आपकी ना ये बात सुनेंगे। 11 फरवरी को उसके भाई ने गली में मेरा दुपट्टा खींचा, मारने की कोशिश की। पुलिस वालों ने मुझे इतना जलील, सुबह 10 बजे सर्दियों में बुलवाते थे और रात 10 बजे तक मेरी बच्चियों के साथ मुझे उधर बैठाते थे। तो भाई ने उधर चौकी पे खड़े होकर मुझे पुलिस वालों के सामने थाने में मारा, तो पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं बोला। मुझे भी कहते पैसे लेके मामला रफा दफा कर दे, बाकी कहे ना कि इज्जत तेन मिले और जड़ियां रंडियां ਨੂੰ इज्जत नहीं ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ CCP ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। इस टाइम मेरे साथ आयशा मौजूद है, 3 बच्चों की ये माँ है और शोहर जो है उसको फौत हुए 1 साल गुजर चुका है। जिस घर में रहती है उस घर में रहते हुए तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा गुजर गया और हमसाया जो है वो इस पर कब से बुरी नज़र रखे बैठा था, इस बात का इसको कोई इल्म नहीं है। लेकिन जब शोहर फौत हुआ तो उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ थोड़े मामलात तय पाए। इसने उसको ये कहा कि ताल्लुकात अगर बनाने हैं तो डायरेक्ट निकाह करो, लेकिन वो निकाह की तरफ नहीं आया और एक दिन इसके घर में दाखिल होकर इसके साथ जो सब कुछ किया। ये 3 बच्चों की माँ है। फिर पुलिस ने इसके साथ क्या किया, फिर उसके रिश्तेदारों ने इसके साथ क्या किया, पुलिस स्टेशन में बैठकर निकाह करवाया गया और उसके बावजूद भी वो शख्स आज भी इसके साथ मौजूद नहीं है। अब जब दोबारा 15 पे कॉल करती है और पुलिस को कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगी, मेरी आकर मदद की जाए, तो उसके बाद पुलिस वालों ने क्या डिमांड रखी है, आयशा की ज़ुबानें सुनते हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी 9 साल पहले शादी हुई थी। और शोहर का क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल से 9 साल पहले पसंद की शादी की थी? नहीं, घर वालों की। ठीक है। शादी करके कौन सी जगह पर आई थी? इधर काना काछा में। ठीक है। शोहर किस तरह से फौत हुआ आपका, क्या हुआ था उसको? वो ये नशा वगैरह करते थे कुछ, वैसे भी हार्ट अटैक हुआ उसकी वजह से, तो उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है। शोहर को फौत हुए 1 साल हो गया? हाँ जी। और ये जो शख्स है इसका क्या नाम है दूसरा? यूनस आपका नेबर है? हमसाया। हाँ जी। हमसाया। आप मतलब साथ साथ रहते हो? हाँ जी। शोहर के होते हुए कभी इसने आपको कुछ नहीं कहा? आप भी वहाँ पर 8-9 साल से रह रही हो, इनको भी जाहिर है टाइम गुजर गया होगा। हाँ जी। तो कभी नहीं कहा उसने तब कुछ? तब कुछ नहीं, लोगों से पता चला था लेकिन कुछ क्या कहा पता नहीं चला था? कि ये आपके कह रहा था कि आपके हस्बैंड नशा करते हैं, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो अगर मुझसे बात वगैरह कर ले, तो ये बातें मुझे पता चली थी लेकिन मैंने नहीं की थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो आना जाना था मेरा इनके घर। अच्छा। इसने रिलेशन बना के जैसे कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, मैं तल्लुकात रख। मैंने कहा जब आप निकाह करेंगे ना, अगर करना चाहते हैं तो। मेरी बीवी वो कहता ठीक नहीं रहती, उम्र में भी बड़ी है यूनस मुझसे। शादीशुदा पहले से? हाँ जी। अच्छा। उम्र में बाल भी बड़ी बच्चेदार है। है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उसके? उसके 3। अच्छा, 3 बच्चे हैं, बीवी है। हाँ। और क्या है बीवी के साथ उसको मसला? कि घर वालों ने अम्मी की पसंद है, ठीक है। मामू की बेटी है, उम्र में भी बड़ी है मुझसे, अच्छा। और वो बीमार भी रहती हैं, इसलिए मैंने शादी तो करनी है, तो मैं चलो आपसे ही कर लेता हूँ। अच्छा। आपके बच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ये आपके शोहर के फौत होने के बाद हाँ उसने जी। आपके साथ डिमांड रखी? हाँ जी। उसके बाद फिर ऐसे ही वो छत से मेरे घर आया। छत तो से ही आता जाता था पहले भी? पहले तो आता उसी दिन ही छत से ही आया। अच्छा। जब ये बातें शातें लेकिन की ना जाहिर आप उसने। दोनों की आपस में इतनी तो बातचीत शुरू हो गई ना? हाँ जी। कि चलो इतनी शादी करनी है या हाँ। दोस्ती हो गई, इतनी तो बातचीत शुरू हो गई ना? हाँ जी। नंबर भी एक्सचेंज हो गए होंगे? हाँ जी। हाँ, बातचीत तो शुरू हो गई ना? ठीक है। वो बातचीत किस बेस पर शुरू की थी? यही कि मैं आपसे निकाह करके ठीक है। आपको
عزت دوں گا، آپ کے بچوں کا باپ بنوں ٹھیک ہے گا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ چھت سے میرے گھر آیا، آ کے اس نے ڈیمانڈ کی تو میں نے انکار کیا. اس نے میرے پاؤں پکڑے کہ میں صبح آپ سے نکاح کر لوں گا. جیسے تیسے کہہ کے اس نے باتوں میں لا کے نکاح کا کہا کہ میں چور صبح. راستے سے آیا ہے تو اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نیت میں چور ہے، اس کی نیت غلط ہے آپ کے پاس آنے کی. جب وہ آیا ہی غلط راستے سے ہے گھر میں آپ کے، تو وہ کسی اچھی خواہش کے ساتھ تو نہیں آیا. یہ تو مجھے پتہ چل ہی رہا تھا کہ وہ اچھی خواہش سے نہیں آیا. جیسے اس نے میں نے اس لیے انکار بھی کیا، اس نے پھر آگے سے کہا کہ میں صبح ہی ہم نکاح کر لیں گے. اس بات کے ہر طرح کا پروف ہے میرے پاس، جو بھی اس نے باتیں کی ہیں. تو اس کے بعد اس نے جب وہ سب کچھ کر کے چلا گیا تو اس نے ویڈیوز وغیرہ اپنی پکچرز بنائی میرے ساتھ. اسی ٹائم پر؟ ہاں جی. اچھا. کہ ہم نے آپ کے بچے کہاں تھے اس ٹائم؟ میرے بچے سوئے ہوئے تھے. اچھا، رات لیٹ آیا. ہاں جی. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کروں گا. جیسے بھی اس نے چلا گیا واپس. بعد میں اس نے میں نے کہا کہ آپ کی اپنے ظاہر ہے اس ٹائم پر آپ کی ویڈیوز بنائی، اپنے ساتھ بنائی اس نے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ویڈیوز اور تصویریں نازیبا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے چلا گیا. جا کے اس نے میں نے جب اس کو رابطہ ہوا تو میں نے اسے کہا کہ اپنی مرضی سے اس نے اگلے دن رابطہ کیا. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا، امی سے بات کرتا ہوں، گھر میں مہمان آئے ہیں، اپی لوگ آئے ہوئے ہیں، گھر میں بیوی بچے بھی ہیں. ہاں تو اس لیے اس کی بیوی جاب کرتی ہے تو گھر پہ ہی. ہاں جی ہے تو گھر پہ ہی نا. ہاں. تو اس نے کہا میں جیسے موقع ملتا ہے میں بات کر کے اپنے گھر والوں سے تو پھر میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا کہ کیا کدھر کرنا ہے کیسے. ایسے کہہ کے اس نے 7-8 میں جب میں نے کہا مجھے اس نے یہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں ایسے کہہ کے پھر آیا گیا. اس نے مطلب وہ پھر تعلق بن گیا نا. نکاح کا جھانسا دے کر تعلق پھر شروع رہا. اسی راستے سے آتا تھا. ہاں جی. چور دروازے سے. یا تو چھت سے آتا تھا یا پھر وہ دروازے سے جب باہر کوئی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. 7-8 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. ہاں جی. جب مجھے پتا چلا کہ اس نے نہیں کرنا تو میں نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں گی. اس نے نا مجھے ایسے پاگل کر دیا. جب سے کہ میں کہتی تھی تو کہتا تھا کہ اچھا پریشان نہ ہو، تم غصہ نہیں کرو، میں کر لوں گا. اس نے نا مجھے انجیکشن وغیرہ بھی لگانے. اس کا وہ ڈاکٹر تھا، اس کا فارمیسی تھی گھر کے پاس ہی. اس نے انجیکشن وغیرہ بھی مجھے لگا. کس چیز کے؟ مجھے کہتا تھا کہ آپ کے دماغ ریلیکس رہے گا. ریلیکس رہے گا. ہاں جی. اس نے انجیکشن لگاتا تھا مجھے انجیکشن لگانے میں جو اس نے پاگل کر دیا تھا. تو میں نے لڑائی. آپ کو کوئی نیند کے یا کوئی اس طرح کے دیتا ہو انجیکشن؟ آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں انجیکشن لگا رہے ہیں؟ یہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو پریشان ہوتی ہو، غصہ کرتی ہو، اور غصہ کم ہوگا، آپ کو دماغ کو سکون ہوگا. ایسے کہہ کے جیسے کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی 7-8 ماہ میں. ہاں جی. تو میں نے پھر میں نے کہا میں نے اب تمہارے گلی میں آ جانا ہے، شور کرنا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے یہ بولا تو اس نے اپنے جا کے بھائی کو بھیجا کہ اب تم جاؤ اس کو تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے آؤ. اس کا بھائی پھر آیا رات کو. یہ 7-8 ماہ میں اس کے گھر میں اس کی والدہ کو، اس کی بیوی کو، کسی محلے والے کو، کسی کو پتہ نہیں لگا کہ یہ آپ کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ لگا؟ وہ آتا رات کو تھا. تو باقی یہ کہتا تھا کہ تمہاری بھی عزت ہے، میری بھی عزت ہے، تم بھی ادھر کی ہو میں بھی. لوگوں کو باتیں میں اگر کسی کو پتہ چلا تو باتیں کرنے کا موقع ملے گا، تمہاری بھی عزت جائے گی، ہماری بھی. ایسا کہہ کے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بات نہ کسی سے شیئر کرنا. تو پھر میں نے اس کا بھائی آیا. اس نے کہا کہ پہلے تو میرا بھائی آیا ہے، تو اگر تم باز نہیں آئی کہو گی کہ میں نے پھر بھی شور کرنا ہے، کمپلین کرنی ہے، تو میں بھی آؤں گا، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. یہ جو پولیس والے جن کے پاس تم جاؤ گی یہ ہماری جیب میں ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا بھائی ڈرا دھمکا کے چلا گیا. ایک دن گزرا، اسے اگلے دن پھر اس کا بھائی آیا. اچھا. تو جب میں نے کہا نا کہ میں نے نہیں رکنا تو میں نے بھائی بھی چور دروازے سے ہی آتا تھا؟ اس کا بھائی رات کو 12 بجے دیوار پھلانگ کے آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اگلے دن پھر اس کا بھائی آیا، اس کو ڈرا دھمکا کے گئے کہ ہاں تو اس کے پیسے کھا رہا. آگے سے مجھ پہ جیسے الزام کہ تم پیسے کھا رہی تھی، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا غلط لوگ تم لوگ اور اوپر سے مجھے ذلیل کیے جا رہے ہو. تو کہتا یہ ہے ہم تمہارے بھائیوں کو بتاتے ہیں. آگے سے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا. مجھے اس نے تھپڑ شپڑ مارے. میں نے 15 پہ کال کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور اب وہ مجھے گھر آگے نا ذلیل کر رہے ہیں. وہ پولیس آئی، پولیس والے لے گئے اس کے بھائی کو. ہاں کہتا میں نے کہا یہ آیا. کہتا اس نے خود بلوایا. میں نے کہا میں نے تو نہیں بلوایا.
میں نے بلوایا ہوتا تو میں کمپلین ہی کیوں کرتی. میں نے کہا میرے نا تھپڑ کے نشان وغیرہ بھی تھے, مارا تھا جو انہوں نے. تو پولیس لے گئی تو پولیس والے کہتے ہاں وہ لڑکا تو نہیں ملا, اس کے یہ بھائی تو آیا, اس کو ہم لے آئے ہیں, تو آپ کو پھر بلواتے ہیں. اگلے دن بلوایا انہوں نے, بلو کے ادھر میرا نکاح کروا دیا پولیس والوں نے. جو کس کے ساتھ؟ اس لڑکے کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ یا اسی کے ساتھ؟ نہیں, اسی لڑکے کے اس ساتھ. کو بلوایا پھر؟ ہاں اچھا, مجھے کیونکہ پکڑا تو اس کا بھائی گیا تھا نا. ہاں, تو اگلے دن پھر وہ بھی آ گیا. ہاں. اچھا, پھر آپ کا نکاح پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ ہاں جی. کون سے پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ یہ کانے کے پولیس اسٹیشن میں آپ کا نکاح پڑھایا گیا. ہاں جی. مولوی آیا تھا اس کا, وہ کہتے کہ ہم خود ہی مولوی, اس کا لڑکے کا بہنوئی تھا اور بھائی تھا. اس نے کہا ہم خود ہی مولوی ہیں. ہاں جی. اچھا, پولیس کی موجودگی میں ہوا؟ پولیس کی موجودگی تھی. ٹھیک ہے. پولیس والے کہتے اب دیکھو ہم نے تمہارا نکاح پڑھا دیا, اب دوبارہ نہیں ادھر آنا. تو میں نے کہا کوئی پروف یا اگر مکر کے کہتے ہمارا کام تھا نکاح کروانا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے پیپر شیپر بنوا لیں گے تو وہ بنوائیں گے. ایسا کہہ کہ انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا. میں اکیلی تھی, میں نے اپنے بھائی بہنوں کو بات نہیں بتائی کہ ظاہری سی بات ہے میں اور ڈری ہوئی تھی. میرا خرچہ میرے بھائی چلاتے تھے کہ میرا خرچہ بند ہو گیا, اگر وہ تو سارا الزام مجھ پہ ڈال رہے ہیں جیسے بھی. اس کے بعد میں نے یہ گھر آ کے نا وہ مطلب لڑکا, آپ کو تھوڑا ریلیکس ہوئی ہوگی کہ چلو نکاح ہو گیا, اب جی. میرا شوہر ہے, اب تو صحیح راستے سے گھر میں آئے گا نا, گیٹ کے راستے سے. تو میں آگے سے وہ نا لڑکا جو ہے نا وہ شام کو وہ غائب ہو گئے ہیں. غائب ہو کے اس کے بعد 2-3 دن ایسے ہی اس کا بہن بھائی مجھے وہ ایسا, میں نے کہا بھائی وہ کدھر کا, تو وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں, جیسے بھی جھوٹ بولے چلے. تو میں نے کہا بھائی اس نے جو نکاح کیا تھا, کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا, نکاح نہیں ہوتا, وہ نکاح تھوڑی تھا. میں نے کہا اور کیا تھا, کہتا جب سب کچھ پہلے ہو جائے پھر نکاح نہیں ہوتا. اس نے اس لیے سب کچھ پہلے کر لیا, اب وہ نکاح. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا, میں نے کہا بھائی اس نے جو کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا عزت بنائے گا, تو اب بنائے نا, میری عزت گوائی ہے اس نے. کہتا نہیں اب ایسے نہیں ہوتا.